یہ مواہب لدنیا میں ہے. یہ ابن عساکر نے بھی تاریخ دمشق میں اس کو لکھا ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے. لما نزل آدم علیہ السلام بالہند، جب سیدنا آدم علیہ السلام اے مسلمانوں ہماری دھرتی ہند میں رونق افروز ہوئے، استوحشا، آپ کو وحشت محسوس ہوئی، اجنبیت، کہاں جنت، کہاں زمین، کہاں فرشتوں کی انجمنیں، اور کہاں کوئی دوسرا ساتھ ہے ہی نہیں. پردیس محسوس ہوا، وحشت محسوس ہوئی، اور اس میں بھی حکمت تھی. کیا حکمت تھی؟ استوحشا، رب وحشت محسوس ہوئی. دیکھو قبر تک روح ٹھنڈی رہے گی. فنازل جبریل علیہ السلام، مواہب کی تیسری جلد صفحہ 134، ابن عساکر کی 7ویں جلد صفحہ 437، اور حلیۃ الاولیاء اور باقی ترجموں ماخذ کہتے ہیں جب انہیں وحشت محسوس ہوئی تو رب نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. یہ پہلی آمد ہے جبریل علیہ السلام کی سرزمین ہند پر، مطلقاً روئے زمین پر. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اترے ہیں تو وہ زمین ہند ہے. اور آ کر کام انہوں نے کیا کیا؟ آج کئی منحوس ٹولے اذانیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جلسے، صلاۃ و سلام، درود، یہ تکلیفیں ہوتی ہے. ارے کب سے اہتمام ہے؟ کس نے کروایا؟ کس نے کیا؟ کہتے ہیں استوحشا، جب وحشت محسوس ہوئی جبریل آئے تو کیا کیا؟ فنادا بالاذان، روئے زمین پر پہلی اذان ہند میں ہوئی. پڑھی کس نے؟ جبریل علیہ السلام نے. اور اذان کس امت کی؟ اس امت کی. ہم بلا وجہ نظریہ پاکستان کی بات نہیں کرتے. ہم بلا وجہ یہ نہیں کہتے کشمیر بنے گا پاکستان، بھارت بھی بنے گا پاکستان، اس واسطے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اس زمین کا سب سے پہلا حق ہے اسلام کے لحاظ سے کہ یہ اسلام کو ملے. کیونکہ باقی ابھی کہیں توحید و رسالت کی آواز نہیں پہنچی تھی. ہند کی زمین اس وقت بھی نعرے لگا رہی تھی. لفظ کیا ہے؟ فنادا بالاذان، اللہ اکبر، اللہ اکبر مرتين. اذان بھی حنفیوں والی، اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين، اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين. آج لبیک یا رسول، لبیک یا رسول، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلا وجہ نہیں آتی. ممتاز حسین قادری نے پھندا چومتے وقت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ نہیں کہا. اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی زمین پرانی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب اس ہند کی زمین پر تشریف لائے تو فضاؤں میں اس وقت بھی نعرہ رسالت لگ رہا تھا کہ جبریل کہہ رہے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول. جبریل اذان میں کہہ رہے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس کا ترجمہ اس زمانے میں بھی تو یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول ہیں. ابھی پہلے نبی آئے ہیں عالم اجسام میں اور اس وقت یہ آواز دی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ اس حدیث میں
یہ چیز بھی بڑی لذت والی ہے کہ جس وقت اذان دی گئی وحشت ختم اور اذان دینے والے نے اذان کا تعارف کروایا. آج بھی تاریخ اس حدیث کے لفظ کی تصدیق کر رہی ہے. اذان جب ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جن کی نبوت کا میں نے اعلان کیا ہے. اے آدم ھذا آخر ولدک من الانبیاء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو تاجدار ختم نبوت ہے. دیکھو میں بلا وجہ نہیں کہتا یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغ بھی سنی ہے. میں نے ثابت کیا اس زمین ہند کے لحاظ سے کہ سب سے پہلے یہاں پر نعرہ رسالت لگا تو آج تک ممتاز قادری جیسے اس کا اثر سامنے ہے. سب سے پہلے ختم نبوت کا نعرہ یہاں لگا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے آدم آپ کی اولاد میں ہیں اور یہ آخری نبی ہیں. تو اس کا اثر تو ہونا تھا. مرزا قادیانی کی ذریت کو جب غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے سرسیرا ہے. قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، ان کے ذریعے سے علماء امت نے یہ کردار ادا کیا. اس کے بعد دوسرے ملکوں کی پارلیمنٹ کوئی تقلید میں نکلی. ختم نبوت کا مسئلہ خاکے ہوں، فلمیں ہوں، جو بھی ہو، یہ پاکستانی اٹھتا ہے، یہ ریلی نکالتا ہے، یہ دھرنا دیتا ہے. ابھی دوسرا عالم اور دوسرا جہان سو رہا ہوتا ہے. بلا وجہ نہیں، اس کے خمیر میں رب نے تحفظ ختم نبوت کا کام رکھا ہے.